کرمزن فائر جو کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا ڈریگن تھا، ڈریگن ایبیز میں رہا کرتا تھا۔ کرمزن فائر بہت زیادہ شرارتی اور باغی تھا۔ سب ڈریگنز اس سے دور رہتے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتا، کبھی اس کو چھیڑ تو کبھی اس کو، بس اسی طرح ڈریگن ایبیز میں وہ رہا کرتا تھا۔ کرمزن فائر کو پتا تھا کہ ایک زمین بھی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں۔ اس نے کبھی بھی انسانوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے وہ قصہ سنا ہوا تھا جس میں ایک جادوگرنی ڈریگن ایبیز آئی اور ڈریگن کے ایک بچے کو اغوا کر کے ساتھ لے گئی۔ اس نے زمین کے متعلق بہت قصے کہانیاں سن رکھے تھے کہ وہاں جہاز بھی ہیں جو ہم ڈریگنز کی طرح اڑتے ہیں، اور عجیب و غریب سی مشینیں بھی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کے کام کرتی ہیں۔ وہ ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ ڈریگن ایبیز سے نکل کر وہ زمین کی طرف جائے۔ یہ کام وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب کبھی اس نے زمین پر جانے کے لیے اپنے والدین سے اس کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور اسے بتایا کہ زمین پر رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ڈریگنز ڈریگن ایبیز میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ڈریگن وہاں پر جائے گا تو سارے ڈریگنز کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ اب کرمزن فائر کو تو ڈریگن ایبیز سے نکل کر زمین پر جانا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی چلے جاؤں۔ کرمزن فائر بڑے ڈریگنز کو ڈریگن ایبیز سے نکلتے ہوئے بھی دیکھتا۔ دراصل بڑے ڈریگنز ڈریگن ایبیز سے نکلتے تو تھے، لیکن وہ صرف آسمان پر ہی رہتے تھے، کیونکہ انہیں آسمان سے پرندے شکار کرنے ہوتے تھے جن کو وہ کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن چھوٹے ڈریگنز کو ڈریگن ایبیز سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ بڑے ڈریگنز اپنے منہ سے آگ نکالتے ہیں جس سے دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر جب وہ ڈریگن ایبیز سے نکلتے ہیں تو دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس آگ سے دروازہ جلتا نہیں ہے، اور اگر بالفرض دروازہ جل بھی جائے تو نیا دروازہ خود بخود دوبارہ بن جاتا ہے۔ کرمزن فائر کی آگ میں اتنی تپش تو نہ تھی، لیکن اتنی آگ ضرور تھی کہ دروازہ کھل سکتا تھا۔ رات کو اس کے والدین یعنی بڑے ڈریگن سوئے ہوئے تھے، تو وہ خاموشی سے ڈریگن ایبیز سے نکلا۔ اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی اور دروازہ کھول لیا اور باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی وہ باہر نکلا دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ اب وہ کافی دیر کھلے آسمان میں اڑتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا کہ اتنا کھلا آسمان اور وہ صرف اکیلا ہے۔ اڑتے اڑتے کرمزن فائر کو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آئے۔ وہ زمین پر اتر گیا۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے روشنی باہر کو آ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث گھروں کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سب یقیناً اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ اس کھلے دروازے کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے کپڑے دھونے والی مشین بھی نظر آئی، سلائی کی مشین بھی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی مشینیں ہیں جو انسانوں کی مدد کرتی ہیں۔ چلتے چلتے سارے گھر کا مشاہدہ کر رہا تھا جب کرمزن فائر کو باورچی خانہ نظر آیا۔ وہ باورچی خانے میں چلے گیا۔ باورچی خانے میں اتنے برتن پڑے ہوئے تھے، پہلے تو اسے سیب نظر آئے۔ اس نے فٹافٹ سے وہ سیب کھا لیے۔ اس کے بعد اسے پھل فروٹ کے ساتھ ہی چھڑیاں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ اسے وہ منظر بڑا مزے کا لگا۔ وہ چھڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ چھڑیاں اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں۔ چھری اس کے جسم پر لگی، جیسے اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا خون نکلا کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ کرمزن فائر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ گھر ایک حکیم کا تھا۔ کچن میں عجیب و غریب آوازیں سن کر حکیم جو کہ سویا ہوا تھا اٹھ بیٹھا۔ حکیم کریم علی کچن میں گیا اور وہاں ایک ڈریگن کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ کیا واقعی کہانیوں میں جن ڈریگنز کا ذکر ہے وہ حقیقت میں بھی ہوتے ہیں۔ ڈریگن کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو دیکھ کر حکیم کریم علی تو گھبرا ہی گیا۔ ڈریگن کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور اس کے جسم پر چھری بھی لگی ہوئی تھی۔ حکیم کریم علی جلدی سے اٹھا اور اپنا فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اس کے جسم سے چھری الگ کی اور اس پر مرہم لگائی۔ کرمزن فائر آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اپنے بالکل پاس ایک انسان کو دیکھ کر کرمزن فائر تو ڈر ہی گیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو ایک ڈریگن ہے
اور انسان ڈریگن سے ڈرتے ہیں، ڈریگنز انسانوں سے نہیں ڈرتے۔ حکیم کریم علی نے ڈریگن کو لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈریگن میں بھی اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھتا اور اٹھ کر حکیم کریم علی پر حملہ کرتا۔ کرمزن فائر اڑنا چاہتا تھا اور اڑ کر ڈریگن ایبیس واپس جانا چاہتا تھا، لیکن حکیم کریم علی نے اسے جانے نہ دیا۔ دراصل حکیم کریم علی کا انداز اتنا شفقت بھرا تھا کہ کرمزن فائر کو اس سے ذرا بھی ڈر نہ لگا۔ حکیم کریم علی یہ جانتا تھا کہ ڈریگن پرندے کھاتے ہیں، اس لیے وہ بازار سے کچھ پرندے اس کے لیے لے آیا اور انہیں ذبح کر کر ڈریگن کو کھلایا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ کرمزن فائر کو سیب بھی بہت پسند ہے، وہ سیب بھی لے آیا۔ کرمزن فائر کی تو کریم علی سے دوستی ہی ہو گئی۔ پورا ہفتہ حکیم کریم علی نے کرمزن فائر کا بہت خیال رکھا۔ کرمزن فائر بھی پریشان تھا کہ یقیناً اس کے والدین اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اس چیز سے بھی گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس کے والدین زمین پر نہ آ جائیں اور آ کر اسے تلاش کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ ڈریگن ایبیز میں دراصل یہ بات مشہور تھی کہ انسان کبھی بھی ڈریگنز کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن کرمزن فائر نے جب حکیم کریم علی کا اتنا دوستانہ رویہ دیکھا تو اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ سب انسان برے نہیں ہوتے۔ جس طرح سب ڈریگنز برے نہیں ہوتے، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ اچھے انسان ہوتے ہیں اور کچھ برے انسان۔ حکیم کریم علی ایک اچھا انسان تھا۔ جب کرمزن فائر کے جسم پر لگے ہوئے سب زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تو اس نے حکیم کریم علی سے جانے کی اجازت مانگی۔ حکیم کریم علی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کرمزن فائر نے حکیم کریم علی سے درخواست کی کہ وہ ڈریگنز کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ حکیم کریم علی نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھے گا اور کسی کو نہیں بتائے گا کہ اس کے پاس ایک ڈریگن آیا تھا، یا ڈریگنز بھی ہوتے ہیں، یا پھر ڈریگن ایبیز جیسی کوئی جگہ بھی ہے۔ کرمزن فائر نے اسے اس جادوگرنی کے قصے کے بارے میں بھی پوچھا جو ڈریگن ایبیز آئی تھی اور ایک بچے کو اغوا کر کے لے گئی، لیکن حکیم کریم علی کو تو ایسے کسی قصے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود پہلی دفعہ اس قصے کے بارے میں کرمزن فائر سے سن رہا تھا۔ کرمزن فائر نے اسے سارا قصہ سنایا اور اسے بتایا کہ دراصل یہ قصہ صرف ڈریگنز کو پتہ ہے جو کہ ڈریگن ایبیز پہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی انسان کو اس قصے کے بارے میں نہیں پتا، اور آج بھی وہ جادوگرنی اسی بوتل میں قید ہے۔ کرمزن فائر نے وہ سارا قصہ حکیم کریم علی کو سنایا۔ حکیم کریم علی اس قصے کو سن کر بہت محظوظ ہوا۔ اسی طرح ہر روز رات کو کرمزن فائر حکیم کریم علی سے ملنے آتا تھا۔ کرمزن فائر حکیم کریم علی کا بہت اچھی طرح شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح حکیم کریم علی کا شکریہ ادا کرے۔ جیسے ہی کرمزن فائر ڈریگن ایبیز گیا تو اس کے والدین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹا بھی کہ وہ بتائے بغیر کہاں چلے گیا تھا۔ کرمزن فائر نے انہیں ساری کہانی سنائی اور ساتھ ہی سارے ڈریگنز کو بھی سنائی۔ سب ڈریگنز تھوڑے پریشان بھی تھے کہ اب انسانوں کو ہماری حقیقت کا پتہ لگ جائے گا اور وہ ڈریگن ایبیز آ جائیں گے اور پھر ہمیں تنگ کریں گے، لیکن جب کرمزن فائر نے حکیم کریم علی کا بتایا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی راز باقی لوگوں سے افشا نہیں کرے گا، تو سب ڈریگنز کو تسلی ہو گئی اور سب یہ مان گئے کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ جادوگرنی کی طرح برے ہوتے ہیں اور کچھ حکیم کریم علی کی طرح اچھے بھی تو ہوتے ہیں۔ کرمزن فائر نے اپنے والدین سے اجازت مانگی کہ وہ ہر روز رات کو حکیم کریم علی سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ پہلے تو اس کے والدین نے انکار کر دیا، پھر جب کرمزن فائر نے زیادہ اصرار کیا تو والدین بھی مان گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حکیم کریم علی ایک اچھا انسان ہے۔ وہ خود بھی حکیم کریم علی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈریگن ایبیز سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کرمزن فائر کے والدین کو پتا تھا کہ ہمارا بچہ باغی ہے، اس لیے وہ مزید کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ ہر روز رات کو جب سب انسان سو جائیں تب وہ زمین پر جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ کسی دن حکیم کریم علی کو ڈریگن ایبیز بھی تو لے کر آؤ، کیونکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کرمزن فائر نے روز کا معمول بنا لیا۔ وہ رات کو جاتا اور جیسے ہی کوئی انسان اسے گھر سے باہر نظر آتا تو فوراً سے سائے میں چھپ جاتا اور کسی کو پتہ ہی نہ لگتا کہ یہاں کوئی ڈریگن بھی موجود ہے۔ ایسے ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کی اصرار پر حکیم کریم علی کو بھی ڈریگن ایبیز لے گیا
اور اسے ڈریگن ایبیس کی سیر کرائی۔ حکیم کریم علی جو کہ ڈریگن ایبیس میں آ کر پھر سے جوان ہو گیا تھا، اس کے بال کالے ہو گئے تھے۔ اسے ڈریگن ایبیس بہت پسند آیا۔ کرمزن فائر کے والدین نے بھی حکیم کریم علی کا شکریہ ادا کیا۔ حکیم کریم علی نے بھی ان سے کہا کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ ڈریگن ایبیس کے بارے میں کسی انسان کو بتائے گا۔ ڈریگن ایبیس میں حکیم کریم علی کو تحفے میں ایک بہت قیمتی پتھر بھی دیا گیا، جو کہ اس نے بہت اصرار کے بعد لے لیا۔ زمین پر عجیب سی وبا آ چکی تھی اور یہ وبا بچوں کو زیادہ اثر انداز کر رہی تھی۔ بچوں کی آنکھیں لال ہو جاتی اور جب یہ وبا شدت اختیار کر لیتی تو ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ سب بڑے بہت پریشان تھے کہ ان کے بچوں کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ سب حکیم کریم علی کے پاس آئے۔ حکیم کریم علی نے بچوں کو مختلف دوائیاں دیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بچے سے دوسرے بچے تک یہ وبا آسانی سے پھیل رہی تھی۔ ایک بار تو حد ہو گئی۔ ایک بچہ جس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، وہ خود ہی بڑھاپے میں چلے گیا اور ایک بوڑھا انسان بن گیا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہمارے بچے پر تو جوانی بھی نہیں آئی اور بڑھاپا پہلے ہی آ گیا۔ والدین روتے کرلاتے حکیم کریم علی کے پاس آتے اور اس سے مدد کی فریاد کرتے۔ حکیم کریم علی کے پاس جتنی بھی دوائیاں تھی وہ سب استعمال کر کے دیکھ لی گئی تھی، لیکن فرق نہ پڑا۔ ایک رات حکیم کریم علی ایسے ہی پریشان اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیند تو کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے سامنے اتنے بچوں کو بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کرمزن فائر اس سے ملنے آیا۔ حکیم کریم علی کو پریشان دیکھا۔ وہ 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ حکیم کریم علی کافی پریشان ہے۔ اس نے حکیم کریم علی سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ حکیم کریم علی جو کہ پہلے ہی بہت پریشان تھا، کرمزن فائر سے ملنے والی ہمدردی سے رونا شروع ہو گیا اور روتے روتے اس نے کرمزن فائر کو بتایا کہ میرے علاقے کے سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ایک بچہ تو بوڑھا ہی ہو گیا ہے۔ کرمزن فائر حکیم کریم علی کی بات سن کر فوراً سے اٹھا اور ڈریگن ایبیس واپس آ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہی وہ وقت ہے جب وہ حکیم کریم علی کی مدد کر سکتا ہے اور دوستی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ڈریگن ایبیس میں آ کر کرمزن فائر نے اپنے والدین کو ساری کہانی سنائی۔ کرمزن فائر کے والدین نے کرمزن فائر سے کہا کہ وہ ان بیمار بچوں کی آنکھوں میں سے وہ خون لے آئے۔ اس خون کے ذریعے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کرمزن فائر حکیم کریم علی کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ حکیم کریم علی بہت حیران ہوا یہ سن کر کہ ڈریگنز بھی انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ ڈریگنز انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ بات اب غلط ثابت ہو گئی تھی۔ حکیم کریم علی فوراً سے گیا اور سب بیمار بچوں کی آنکھوں میں سے جو خون نکل رہا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک بوتل میں ڈال دیا اور یہ بوتل کرمزن فائر کے حوالے کر دی۔ کرمزن فائر اسی رات ڈریگن ایبیس واپس گیا اور حکیم کریم علی سے وعدہ کیا کہ وہ کل رات اس بیماری کے علاج کے ساتھ ہی زمین پر واپس آئے گا۔ ڈریگن ایبیس میں اس نے اپنے والدین کو وہ بوتل دینا چاہی، لیکن اس کے والدین نے اسے کہا کہ تم ہی اس بیماری کا حل نکال سکتے ہو کیونکہ تم بھی ایک بچے ہو اور ہمارے بچوں کی آگ میں اتنی تپش نہیں ہے۔ تم اس بوتل کو ایک جگہ رکھ کر اس کو جلا دو اور جیسے ہی تم جلاؤ گے اس آگ سے ایک پھول نکلے گا، وہ پھول ہمارے پاس لے آنا۔ کرمزن فائر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک جگہ آگ جلائی، اس بوتل کو آگ میں پھینک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت سا پھول نکل آیا۔ وہ یہ پھول لے کر اپنے والدین کے پاس گیا۔ اس کے والدین نے اس پھول کو پکڑا اور زور سے چیخے۔ دھاڑنے کی وجہ سے وہ پھول مزید کھل گیا۔ انہوں نے وہ پھول کرمزن فائر کے حوالے کیا اور کرمزن فائر اگلی رات وہ پھول لے کر حکیم کریم علی کے گھر چلے گیا۔ حکیم کریم علی وہ پھول دیکھ کر رونا ہی شروع ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کرمزن فائر کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ اس کا یہ احسان وہ کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ سن کر کرمزن فائر نے حکیم کریم علی سے کہا کہ آپ نے بھی میرے پر احسان کیا تھا، آپ نے میری زندگی بچائی تھی۔ آپ چاہتے تو مجھے باہر پھینک دیتے یا پھر سب انسانوں کے حوالے کر دیتے اور انسان مجھے اپنی لیبارٹری میں لے جا کر میرے پر تجربات کرتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرے اس راز کو ابھی تک حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ میرا یہ احسان تو بہت چھوٹا سا ہے۔ حکیم کریم علی نے کرمزن فائر سے وہ پھول لیا اور اس پھول کا پاؤڈر بنا کر اس کی دوائی بنا دی
جو انہوں نے اپنے علاقے کے سب بچوں کو کھلائی۔ آہستہ آہستہ بچے بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ والدین حکیم کریم علی کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ حکیم کریم علی انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کے بچوں کی زندگی ایک ڈریگن نے بچائی ہے، لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ انہیں یہ بتا دیتا تو یہ راز اس کے علاقے سے نکل کر بہت دور تک پھیل جاتا اور ایسے انسانوں تک بھی پہنچ جاتا جو کہ ڈریگنز کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اس نے وہ راز اپنے دل میں رکھا۔ اب حکیم کریم علی کو محلے میں ویسے ہی کھیلتے ہوئے بچے نظر آتے جیسے وہ پہلے کھیلا کرتے تھے۔ وہ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اس قصے کو گزرے ہوئے بھی کئی سال بیت گئے، لیکن آج تک کسی کو یہ پتا نہیں لگا کہ حکیم کریم علی سے ہر روز رات کو ایک ڈریگن ملنے آتا ہے۔ کرمزن فائر کبھی کبھار حکیم کریم علی کے لیے ڈریگن ایبیز سے پھول بھی لاتا ہے، جن کا پاؤڈر بنا کر حکیم کریم علی اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ دور دور تک حکیم کریم علی کی ادویات بہت مشہور ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ حکیم کریم علی کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ لوگ اپنی ہر طرح کی بیماری کے علاج کے لیے حکیم کریم علی کے پاس آتے ہیں۔ انہیں اب کیا خبر کہ دراصل ان کی تمام بیماریوں کا علاج ڈریگن ایبیز بھی موجود پھولوں میں ہے۔